الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تفسیر عزیزی وغیرہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ اور سفید اور کھاری میٹھی نرم خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہی تو زمین نے سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی واپس گئے۔ عرض کیا کہ خدایا، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کی ادب سے اس خاک سے نہ اٹھا سکا۔ حق تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل و میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اس طرح واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت ملک الموت بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی، بلکہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے اور تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گھارا بنائیں۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن غم اور رنج کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا، اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا کہ کھنکھنانے لگا، جیسے قرآن پاک میں ارشاد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، صلصال کالفخار۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھے۔ پھر حق تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گارے کو حضرت آدم کا قالب بنایا، ان کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم تیار کیا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے اس گارے سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، تو شیطان کو بھی اس بات کی خبر ہوئی۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا، اس کے گرد پھر کر بولا، اے فرشتو، تم اس کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اس کی کمزوری کا یہ حال ہے، اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے، اس قالب خالی سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا، ہاں اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، وہ دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو، اس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوگا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں اس کے گڑوں میں بھر جائے۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ، یہی اب بھی سنت ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔
حق تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو، وہ سنو تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد الہی ہوا یہی الفاظ تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت آدم نے عرض کیا مولا میری اولاد کو کون؟ تب ان کی پشت پر دست قدرت پھیر کر اس سے ساری انسانی روحیں نکال لیں اور آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئی۔ انہیں کافر و مومن، منافق اور اولیاء، کتب اور انبیاء دکھائے گئے۔ تو یہ ہے آدم علیہ السلام کا جب قلب تیار کیا، جسم تیار کیا، تو جب روح کو اندر داخل ہونے کے لیے کہا لیکن روح نے انکار کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس میں داخل ہوا تو پھر وہ روح اندر گئی اور آدم علیہ السلام نے جلدی جلدی اٹھنا چاہا کیونکہ ابھی روح پورے پاؤں تک نہیں پہنچی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے جلد باز ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی جو پشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت پھیرا تو تمام جتنی بھی روحیں آنی تھی سب وہاں آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو سامنے کر دیا۔ جن کو پیدا کرنا تھا، جن کو مومن ہونا تھا، جن کو منافق ہونا تھا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ مختصر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا اسم گرامی آدم اس لیے ہوا کہ عبرانی زبان میں مٹی آدم کو کہتے ہیں، اس مناسبت سے آپ کا نام آدم رکھ دیا۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم ادیمون سے بنا ہے، یعنی ظاہری زمین۔ آپ کا جسم شریف ظاہری زمین کی مختلف مٹیوں سے بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو جو مختلف مٹیوں سے بنایا ہے، تو اس لیے کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سفید، ہر رنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی مٹی کے الگ الگ حصے سے آدم علیہ السلام کے بنانے کی وجہ سے اب جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان کے جسم، ان کے رنگ اور ان کے جو صورتیں ہیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو ظاہری زمین کی مختلف مٹیوں سے بنا ہے آدم علیہ السلام، تو اس لیے آپ کا نام آدم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں تک جو دنیا کے 40,000 سال کے برابر ہے خاص اپنے قدرت والے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا بدن مبارک تیار کیا، ان کی حیرت انگیز حسین و جمیل صورت تخلیق فرمائی۔ آپ کے جسم شریف کا ہر ایک عضو زمین کے الگ الگ حصے سے بنایا گیا ہے۔ سر مبارک مکہ کی مٹی سے بنایا گیا، گردن بیت المقدس کی مٹی سے، سینہ عدن کی مٹی سے، پیٹ اور پیٹھ مبارک ہندوستان کی مٹی سے، ہاتھوں کو مشرق کی مٹی سے، پاؤں کو مغرب کی مٹی سے، گوشت اور پوست، خون اور رگیں مختلف جگہوں کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو جسم تیار کیا ہے یہ الگ الگ جگہوں سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت کی تخلیق مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے قریب فرمائی۔ وہاں آپ کے جو قلب مبارک بنا ہے مکہ مدینہ کے یہ طائف کے درمیان جو وادی نعمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کیا۔ اور آپ کے وجود کے ڈھانچے کے تیار ہونے کے 40 سال کے بعد اس میں روح پھونکی اور آپ کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ جمعہ کے دن زوال سے عصر تک کیا گیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ پھر فرشتوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شیطان نافرمان آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیر کر کھڑا ہے۔ تب انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، یہ سجدہ شکر تھا۔ شیطان کو دیکھا کہ اس کی صورت بدل چکی ہے، اس کا جسم خنزیر کی طرح، چہرہ بندر کی طرح ہو گیا ہے۔ تب فرشتوں نے تیسرا سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو 70,000 جنتی حلے پہنا کر سر پہ یاقوت کا تاج سجا کر جواہرات سے مزین کر کے عالی شان تخت پر بٹھا کر چاروں طرف 7 لاکھ فرشتوں کی برات کے ساتھ جنت میں پہنچایا گیا۔ آپ جنت میں تعینات تھے۔ ایک بار آپ سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ درود شریف مہر مقرر ہو کر نکاح ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا، مور اور سانپ، یہ چاروں جنت میں رہ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کے درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن شیطان نے دھوکہ کر کے گندم کا دانہ دونوں کو کھلوا دیا اور ان چاروں کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ تفسیر نعیمی میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں سر اندیب نود پہاڑ پر اتارا گیا۔ حضرت حوا کو جدہ میں، شیطان کو نیسان میں، اور جو بصرہ کے قریب ہے جہاں یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے، اور شام کو بہشتان یعنی اصفہان میں پھینکا گیا۔ آدم علیہ السلام اور مائی حوا جنت میں عالم آخرت کے نصف دن، جو کہ دنیا کے 500 سال کے برابر ہے، رہے۔ آپ کا قد مبارک 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ۔ آپ زمین پر آ کر 300 سال تک روتے رہے، پھر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی۔ تفسیر عالم نشرہ میں ہے کہ آپ کی اولاد میں کل 39 بچے تولد ہوئے، جن میں 20 صاحبزادے اور 19 صاحبزادیاں ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن میں صاحبزادوں کے یہ نام ہیں: قابیل، حابیل، ایاد، شبوہ، ہند، سرابیس، فخور، سندھ، بارک، شیش، عبد المغیث، عبد الحارث، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، عبداللہ، عبید الرحمن، اور صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں: اقلیمہ، اشوف، جزورہ، عزورہ، امت المغیث۔ آپ کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے، لیکن کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ نے 960 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ آپ کی نعش مبارک فرشتے کعبہ میں لائے اور جبریل امین کی ابتدا میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور منا میں مسجد خیف کے پاس تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے۔